اشرف بھائی آپ بتائیں گے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو کیا آپ پیدائشی طور پر نابینا تھے یا کتنی عمر میں جا کر یہ نابینا پن آپ پہ آیا؟ سب سے پہلے جو ہے نا 10/1/78 کو میری پیدائش ہوئی ہے. تقریباً 4-5 سال کا تھا تو آنکھوں میں پانی آتا تھا. ویسے تو نظر بالکل ٹھیک آتا تھا. یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ہوئی ہیں جو کنسیپٹ ہوتے ہیں، سورج کیسے ہوتا ہے، چاند کیسے ہوتا ہے، جانور کیسے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں مجھے اچھی طرح یاد ہیں. اس وقت جو ہے نا میں اسکول بھی جاتا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا. اس کے بعد آنکھوں میں پانی زیادہ ہو گیا تھا تو ڈاکٹروں نے جو ہے نا تجویز کیا تھا اس کا آپریشن ہوگا. تو وہ میرے 3 آپریشن ہوئے تھے، وہ غلط ہو گئے تھے. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا نظر چلی گئی تھی. تو یہ ہے میری زندگی کا جو روشن دن تھے. بچپن تھا، کھیلتے تھے. اس کے بعد اندھیرا ہوا ہے، ابھی تک اندھیرا ہے. آپریشن ہوئے ہیں وہ کس عمر میں ہوئے تھے؟ یاد ہے کس ڈاکٹر نے کیے تھے؟ کوئی یاد ہے آپ کو؟ ہاں مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے، ابو مجھے بتاتے رہتے ہیں. آپریشن جو ہوا تھا نا میرا نشتر ملتان میں ہوا تھے. تو ابو مجھے بتایا وہ کوئی ڈاکٹر سلیم تھا، اللہ جانے وہ یاد ہے، مجھے نام اس کا صحیح یاد نہیں ہے. تو انہوں نے ہی میرے آپریشن کیے تھے. پھر اس کے بعد پھر آپ نے ظاہر سکول جانا تو بند ہو گیا ہوگا. کتنی عمر تھی آپ کی جب آپ کی آنکھیں جو ہے نا بینائی ضائع ہوئی؟ زیادہ مجھے یاد آتا ہے 6 سال ہوگی، بس اس سے زیادہ نہیں تھا. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم 2 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں. باقی سب ٹھیک ہیں؟ ہاں باقی سب ٹھیک ہے. اچھا، تو پھر بینائی جب چلی گئی تو اس کے بعد معمولات زندگی کیسے رہے آپ کے؟ اس وقت اداس تو بہت ہوا تھا میں. میرا بھی جی کرتا تھا میں سائیکل چلاؤں، دوسروں کو جب محسوس کرتا تھا وہ لوگ جو ہمارے ساتھ کھیلتے تھے وہ کھیل رہے ہوتے تھے، اور میرا بھی بہت دل کرتا تھا اور میں روتا تھا بچپن میں کہ یہ کس اندھیرے میں آ گیا ہوں. اس کے بعد آہستہ آہستہ چلتا رہا نظام، سکول جانا بھی بند ہو گیا. تو مجھے کوئی یہ بھی بتانے والا نہیں تھا. یہاں ویسے بیک ورلڈ علاقہ، یہاں نہ کوئی بلائنڈ سینٹر تھے، نہ کوئی NGO تھی ہمیں آگاہ کرنے والی. پھر آپ نے کیسے اپنی زندگی کو سیٹ کیا؟ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا تو بلائنڈ لوگوں کی ایک چیز بہت یعنی اچھی لگی ہے مجھے، وہ ریڈیو سنتے ہیں. تو ریڈیو نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے. تو مجھے پتہ لگتا رہتا تھا بھائی نابینا افراد جو ہیں وہ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن مجھے بتانے والا نہیں تھا کہ کیسے کر سکتے ہیں. مسجد میں جاتا تھا، مدرسے پڑھتا تھا. تو وہاں جب فارغ ہوا تو اس کے بعد مجھے راستہ ملا، میں چلا گیا تھا فیصل آباد. تو فیصل آباد میں مجھے ایک نابینا آدمی ملا تھا. اس نے مجھے بتایا بھی آپ کرسیاں بننے کا کام سیکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. میں بڑا اس کی بات کو سن کے حیران ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ تو بڑا باریک کام ہوتا ہے. تو میں نے بڑی جلدی سے اس سے میں نے ایڈریس پوچھا، تو مجھے آپ بتائیں کہاں ہے یہ اور کیسے داخلہ مل سکتا ہے. تو میں نے اس سے ایڈریس وغیرہ جان کے پھر وہاں گیا تو وہاں مجھے داخلہ نہیں ملا. تو وہ کہتے تھے بھی آپ کی ایج بہت زیادہ ہے، ہم 10-12 سال کی ایج میں داخل کرتے ہیں. اس وقت میری 22 سال ایج تھی. ہاں یہ ضرور بتایا تھا ملتان میں ایک نابینا سینٹر ہے، وہاں آپ جائیں. تو وہاں میں گیا تو انہوں نے مجھے داخل کر لیا تھا. تو اس کے بعد میں نے وہاں کرسیاں بننے کا کام سیکھا اور کچھ. کون سا نابینا سینٹر کا نام کیا تھا؟ جی محمد بن قاسم. جو اپنی قلعہ کونا پہ؟ نہیں، یہ ہے چوک کمبھارا والا پہ. چوک کمبھارا. ہاں جی. تو کتنے عرصے میں آپ نے یہ کام سیکھا؟ میں نے یہ 2 سال میں کام سیکھا. جب کام سیکھا تو پھر میں اپنے شہر واپس آ گیا تھا. یہاں میں نے یہ سوچ رکھی تھی جس طرح میں نے محرومی کے اور مایوسی کے دن گزارے ہیں اور جو میری کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ ایسے نہ گزارے، اور ان کو میں اس روشنی سے روشناس کراؤں، ان کو یعنی یہ راستہ بتاؤں کہ اپنی مدد آپ کے تحت خود روزگار بن جائیں اور اس اندھیرے سے نکل آئیں. لوگوں کے رویے اچھے نہیں ہوتے. جو قریب لوگ رہتے ہیں وہ بھی دلی طور پہ ہم فیل کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں حقیر سمجھتے ہیں. اس کے باوجود میں نے محنت کی. میں نے ٹریننگ سینٹر بنایا تھا 2001 میں نے ایک ٹریننگ سینٹر بنایا تھا. لوگوں کو بلایا تھا جو میرے جاننے والے تھے، ان لوگوں کو میں نے کام سکھایا.
لیکن اسے میں کنٹینیو نہیں رکھ سکا. کیوں نہیں رکھ سکے آپ کنٹینیو اس لیے نہیں رکھ سکا کہ یہاں کی جو مخیر حضرات ہیں، جو ابھرنے والی شخصیات ہوتی ہے نا، ان کے اوپر یا تو اعتماد نہیں کرتے یا وہ ان چیزوں کو نوٹ نہیں کرتے. تو مجھے کوئی ایسا مخیر نہیں ملا، نہ ہی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے مجھے ایڈ ملی، اور نہ ہی مجھے کوئی ایسا مخیر ملا کہ اپنے میں سسٹم کو، اپنے مشن کو کامیاب کر سکوں. بہرحال 4-5 سال تو میں نے چلایا، فائنینشلی پرابلم کی وجہ سے اور پراپرٹی نہ ہونے کی وجہ سے اس سسٹم کو وائنڈ اپ کرنا پڑا. تو آج کل پھر کیا کر رہے ہیں؟ اس کے بعد ظاہری سی بات ہے، ہر کسی کی ایک معاشی ضروریات ہوتے ہیں. میٹرک بھی میں نے کیا، فیصل آباد سے کمپیوٹر کورس بھی کیا. اس کے علاوہ اسی نابینا پن میں کیا؟ ہاں 2008 میں نے میٹرک کیا. مختلف جگہوں پہ، دکانوں پہ، دفتروں پہ اور گھروں میں جا کے میں کرسیوں کی بنائی کرتا ہوں، ہوم سروس دیتا ہوں لوگوں کو. ہاں، یہی میرا ذریعہ معاش ہے تو بہت قلیل، بہت مشکل ہوتی ہے. کتنا کما لیتے ہیں آپ مہینے میں؟ بس ایسے سمجھیں 2 سے 3,000، 3,500، 4,000 ہو جاتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو آپ نے شادی بھی کی ماشاءاللہ انہی دنوں میں؟ ہاں، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت انعامات سے نوازا ہے، اور میرے خیال میں یہی ہمت اور جرت اور جد و جہد اسی کا ہی انعام ہے. تو دوستوں کو بھی میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہمت نہ چھوڑے، اپنے کام کو جس حد تک چلا سکتے ہیں وہ چلائیں. تو ملتان میں 2009 میں میری شادی ہوئی ہے، تو اللہ کا شکر ہے آج میرا اپنا گھر ہے، اور ایک میرا بیٹا ہے جو تقریباً 1 سال کا ہونے والا ہے. اچھا، یہ بتائیں، آپ نے وہ بلائنڈ ایسوسیشن بھی بنائی تھی؟ ہاں جی. پھر اس کے حوالے سے ابھی کوئی کام جاری ہے؟ وائس آف بلائنڈ سوسائٹی میں نے بنانے کی کوشش کی تھی، وہ اسی ٹریننگ سینٹر کے ساتھ ہی تھی. اتنی مشکل ہوتی ہے کہ کبھی کبھی میں پریشان ہو جاتا ہوں اس کی مہنگائی سے، کہ اب آپ دیکھیں 66 روپے کلو 1 لیٹر دودھ بن گیا ہے. اب مارکیٹ میں میرے جیسا آدمی کم از کم 1 لیٹر تو دودھ اس کو ضرورت ہے نا. چلو میرے لیے نہ صحیح، میرے بچے کے لیے تو ہے نا. تو اتنی مہنگائی میں کیسے لے سکتا ہوں؟ 2,000 روپے کا تو دودھ ہو جاتا ہے. تو جو 3,000 یا 4,000 وہ کمانے والا، وہ اس کے باقی ضروریات بھی ہیں. تو یہ مہنگائی میرے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا. اس لیے میں بہت اکثر ہی تقریباً 24 گھنٹوں میں بس سونے والے شاید 4-5-6 گھنٹے ہی سکون سے گزرتے ہوں، نہیں تو یہی ٹینشن رہتی ہے ہر وقت. اچھا اشرف صاحب، آپ بلائنڈ ہیں، آپ پھر بھی کام کرتے ہیں، کسی امداد کے سلسلے میں کسی گورنمنٹ ادارے سے رجوع کیا آپ نے؟ گورنمنٹ ادارے سے، بیت المال سے میں نے رابطہ کیا تھا اپنی سوسائٹی کے سلسلے میں. اس کو میں رجسٹرڈ کروانا چاہتا تھا، تو انہوں نے میری کوئی مدد نہیں کی تھی. مجھے اس بات کا بھی بہت افسوس ہے. میں بہت مرتبہ وہاں گیا تھا، انہوں نے مجھے عین کاپی کا بھی نہیں بتایا. جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ محکمہ سوشل ویلفیئر آفس، ہاں، تو یہ لوگ تعاون نہیں کرتے. کام کرنے والے لوگوں کو نہ ہی گائیڈ کرتے ہیں. پہلے ماضی کو کیا فرونا ہے، کسی کے کیا گلے شکوے کرنے ہیں، ویسے اچھی بات تو نہیں ہے. تو کچھ عرصہ پہلے ہمارے نائب ناظم تھے، ان کے پاس بھی میں جاتا رہتا تھا. انہوں نے مجھے 8 دن ایسے بلاتے رہے دفتر، حافظ جی کل آ جانا، اشرف صاحب کل آ جانا. پھر کل چلا جاتا تھا، پھر کہتے تھے بٹھا کے. تحصیل ناظم کون سے تھے بولا؟ مہر فضل حسین سمرا صاحب. تحصیل ناظم تو نہیں رہے، وہ ڈسٹرکٹ ناظم تھے. ڈسٹرکٹ ناظم، ہاں یہی نائب ناظم تھے. تو میں ان کے دفتر میں جاتا رہتا تھا. جب 8 دن ہو گئے تو میرے حد صبر کی جو تھی نا وہ لبریز ہو گئی تھی. وہ میں معاشی طور پہ بالکل بدحال ہو گیا تھا. میں نے کہا یار کاش میں یہ 8 دن کام کرتا تو میرا 700-800 روپیہ تو 1,000 روپیہ تو بن ہی جاتا. یہ تو میں نے نقصان کیا ہے. تو مار صاحب نے اتنا بھی نہیں کیا کہ کم از کم ان دفتر والوں کو بیٹھ کے فون کر دیتے بھی میں بندہ بھیج رہا ہوں، اس کو گائیڈ کر دیں. کام ہو نہ ہو یہ اور بات ہے. تو آپ ان سے کیا گائیڈنس لینا چاہتے تھے؟ سوسائٹی کی رجسٹریشن کے حوالے سے؟ ہاں جی رجسٹریشن کے حوالے سے. یہ آج کل کے جو ہمارے اعلیٰ حکام ہیں ایسے ہی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. جو باہمت لوگ ہوتے ہیں آخرکار وہ ان کا صبر. وہ ایک MNA صاحب کے ساتھ بھی تو آپ کو پھٹا ہوا تھا. ہاں، ایک دن کی بات ہے.
FM 89 بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے فورم میں بلاتے رہتے ہیں، تو میں بھی ایک دن پروگرام سن رہا تھا جو حقیقت بات ہے. تو پروگرام سنتا پروگرام تھا اپنا ثقلین شاہ صاحب بخاری صاحب جو ہیں وہ ان کا پروگرام تھا. تو میں نے فون کر دیا، میں نے کہا بھئی آپ نابینا افراد کے لیے جو یہاں، کیونکہ میرا دعویٰ ہے کوئی بھی ادارہ کسی بھی نابینا کو آج تک کوئی سیٹ نہیں ملی. ویسے تو بڑے دعوے دار ہیں، کہتے ہیں ہم ڈسیبل کو کوٹے کے مطابق وہ فل کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے. مجھے دکھائیں اعلیٰ حکام جو بیٹھے ہیں سیٹوں پہ، DCO صاحب کے پاس جو آج موجود ہیں، ان کے پاس میں کئی مرتبہ گیا ہوں. ایک بار تو انہوں نے مجھے فائل اٹھا کے پھینکی تھی، جاؤ جی میں آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا. نہیں وہ پچھلے DCO کا تبادلہ ہو گیا، اب تو نئے DCO جاوید صاحب، ہاں جاوید صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہاں احمد علی اولک صاحب جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں ان کے پاس گیا تھا. ان کو میں نے کہا بھی مجھے روزگار چاہیے، مجھے جاب چاہیے، میرے پاس میٹرک کی تعلیم ہے، تو آپ مجھے جو ہے نا کوئی ایسے میرے ساتھ مدد کریں. تو انہوں نے مجھے اپلیکیشن پہ سائن کر دیا تھا، لکھ کر دیا تھا. تو انہوں نے کہا DCO صاحب کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کا مسئلہ حل کریں گے. تو انہوں نے جیسے ہی میرے سے پوچھا تو فائل اٹھا کے پھینک دی تھی. تو دوسری بات ہے ثقلین صاحب بخاری صاحب جو ہیں انہوں نے کہا تھا، میرا مقصد تھا ان کو شو کرنے کا بھی آپ لوگ نابینا افراد کے لیے کیا کام کر رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، یعنی روزگار کے سلسلے میں. تو بجائے وہ میرے ساتھ تعاون کرتے جاب کے سلسلے میں، انہوں نے کہا حافظ صاحب آپ میرے پاس دفتر آ جائیں تو آپ کی بیت المال کے ذریعے امداد کرا دیں گے. میرا سوال کیا تھا، جواب انہوں نے کیا دیا، جس بھیک سے میں بھاگنا چاہتا ہوں وہ مجھے اسی بھیک میں زمانہ ڈالنا چاہتا ہے. تو خیر میں چلا گیا دفتر میں، تو دوبارہ میں نے یہی سوال دہرایا بخاری صاحب کے سامنے. تو انہوں نے پھر بھی میرے سوال کو صحیح طریقے سے نہیں سنا، شاید سنا ہو. تو انہوں نے جواب یہی دیا، چلو جی یہ ان کو جو ہے نا فارم دے دیں بے نظیر انکم سپورٹ والا. تو میں نے کہا بھائی نہ ہی میری بیوی ہے، اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی. میں نے اس چیز کی مذمت کی، میں نے کہا آپ میرے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے ہیں. FM پہ آپ نے جا کے اعلان کر دیا، جس بات کو، جس وعدے کو پورا نہیں کر سکتے وہ بات کیوں کرتے ہیں. میں نے جو ہے نا وہیں وہ فارم جو ہے نا پھاڑ کے پھینک دیا تھا. تو انہوں نے لوگ جو ان کے چمچے کڑچے تھے تو انہوں نے کہا بھئی ہمارے پیر صاحب کی دی ہوئی جو چیز ہے اس کی بے ادبی کی ہے. تو ان کو اپنے پیر صاحب کی جو ہے نا یہ دھوکہ دہی نظر نہیں آ رہی تھی، اور میرے ساتھ وہ مارنا پیٹنا شروع ہو گیا. میں چیختا رہا، فریاد کرتا رہا، کسی نے میری نہیں سنی. تو اس کے بعد آپ لوگ مجھے آیا تھا پریس کلب میں، وہاں بات ہوئی تھی. تو پیر صاحب جو ہے نا وہاں سے مجھے اغوا کرا لیا تھا. بھئی کہیں یہ بات میڈیا پہ نہ آ جائے، یہ تو بندہ بڑا بولنے والا ہے. کیسے اغوا کرایا تھا؟ وہ کس نے اغوا کیا تھا؟ کیسے اغوا کرایا تھا؟ کس نے اغوا کیا تھا؟ پریس کلب سے ہی اغوا ہوا تھا، وہ ایسے ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا حافظ صاحب آپ کی ہم نے جو ہے نا تصویر کھینچنی ہے اور آپ سے باتیں پوچھنی ہے، آپ ادھر آئیں. تو میرا ہاتھ پکڑ کے وہ تھوڑا سا آگے لے گئے. تو سامنے گاڑی تھی، گیٹ کھلا تھا، میں دھکا دیا تو گاڑی میں چلا گیا تھا. تو اسی وقت گیٹ کو بند کر کے جو ہے نا وہ وہاں سے لے گئے مجھے. وہاں اس کی پتہ نہیں کوئی ریفر وغیرہ بھی پڑی تھی. تو میں نے ایک عقل مندی کا ثبوت دیا، میں نے وہاں مزاحمت نہیں کی. شاید میں کرتا تو میں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو دیتا. انہوں نے جو ہے نا کافی دور تک بائی پاس کے آگے مجھے جا کے وہاں چھوڑائے. کسی سے پوچھا، کوئی دیہات تھا، پتہ نہیں کون سی جگہ تھی، وہ مجھے ایک بندہ ملا تو وہاں مجھے روڈ پہ لے آیا. تو وہاں سے رکشے بیٹھ کے میں آپ کے پریس کلب میں آیا تھا. تو آپ کو یاد ہوگا اپنا انجم سرائی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو میں نے فائل دی تھی، آپ نے کہا بھی بخاری صاحب نے لے لی ہے فائل. تو انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے، لیکن آج تک پتہ نہیں وہ وعدہ کہاں ہے. 3 سال ہونے کو ہیں ان کی حکومت کو.